السلام علیکم ویورز، میں ہوں ارمان خیر عباسی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ایک نئے انداز کے ساتھ اور ایک نئے مہمان کے ساتھ۔ آج میرے مہمان ہیں آزاد کشمیر و پاکستان کی سیاسی اور سماجی شخصیت، حافظ قرآن، پاکستان تحریک انصاف آزاد کشمیر کے مرکزی سیکرٹری مالیات اور چیئرمین منشور کمیٹی جناب ذوالفقار عباسی صاحب۔ السلام علیکم۔ آپ کا جو بیک گراؤنڈ ہے، آپ کے جو آبا و اجداد ہیں، وہ چونکہ مڈل کلاس سے تعلق رکھتے تھے، آپ کیسے بزنس میں آئے؟ جیسے آپ نے کہا، ہم لوگ دور دراز کے ایک پہاڑی علاقے سے تعلق رکھتے ہیں جہاں پہ زندگی بڑی مشکل ہے۔ ہم لوگ اسکولوں میں اپنے بستے لے کے جب جاتے تھے تو ساتھ میں ہمیں ایک ماں باپ جو ہے نا وہ ایک وہ بیگ بھی دیتے تھے کہ جس میں گروسری اور جو آٹا دانہ ہے یہ چیزیں بھی ساتھ لے کے آنی ہیں۔ ایک ہمارے کندھے پہ بستہ ہوتا تھا اور ایک میں وہ ہوتا تھا۔ اس وقت چونکہ اتنی سڑکیں وڑکیں یہ لنک روڈز نہیں ہوتی تھیں گھروں تک، تو وہ جو ہمارا وقت تھا وہ آج بھی جب ہم یاد کرتے ہیں تو وہ بڑا مشقت والا ٹائم تھا، بڑا مشکل وقت تھا، اور وہ بڑی انٹرسٹنگ یادیں ہیں اس دور کی۔ تو ان مشکل حالات میں ہم نے پڑھا۔ ہمارے اسکول میں ٹاٹ بھی نہیں ہوا کرتے تھے۔ جب کلس پجے کے اسکول میں جب ہم 5th تک جب ہماری ایجوکیشن ہوئی تو وہ ایک چھوٹی سی 2 کمروں کی بلڈنگ تھی، اور سردیوں کے دنوں میں ہم باہر بیٹھا کرتے تھے وہاں پہ۔ تو ٹاٹ چونکہ اس وقت آئے ہی نہیں تھے، تو ہم لوگ اپنا پتھر لے کے جاتے تھے، جو ایک پلین پتھر ہوتا تھا اس کے اوپر بیٹھا کرتے تھے۔ اور ریسیس کا پیریڈ جب ہوتا تھا دن کو، تو اس میں جب ہم کھیلتے تھے یا ہم جب بیٹھتے بھی تھے تو وہ گراؤنڈ میں چونکہ سارے بچے آئی تھنک 100 سے زیادہ 200-150 بچے ہوگا، تو وہ سارے وہیں دوڑتے بھاگتے تھے، تو بڑی ڈسٹ ہوتی تھی، تو ہماری آنکھوں کے اوپر، پلکوں کے اوپر یوں اچھی خاصی ڈسٹ جمی ہوا کرتی تھی۔ سو یو کین امیجن کہ اس بیک گراؤنڈ سے ہم لوگوں نے اسٹارٹ کیا، اور اس کے بعد پھر میں نے دھیر کوٹ سے پھر میٹرک کیا، پھر دھیر کوٹ سے میں نے FSC کیا، پھر میں نے آزاد کشمیر یونیورسٹی مظفر آباد سے گریجویشن کی، اور پھر پنجاب یونیورسٹی لاہور سے میں نے انگلش لٹریچر میں ماسٹرز کیا۔ تو اس طریقے سے یہ سفر جو ہے وہ دھیرے دھیرے چلتا گیا۔ جب میں یونیورسٹی میں تھا تو خیال تھا کہ جی ہم لوگ فارغ ہو کے CSS کریں گے اور کوئی افسر بن جائیں گے، لیکن جیسے جیسے ہم لوگ تعلیمی سلسلہ مکمل ہوا تو مجھے اپنے بارے میں یہ لگا کہ شاید میں کوئی افسری کے لیے کوئی زیادہ فٹ آدمی نہیں ہوں تو زیادہ بہتر ہے کہ کچھ اپنا کام کاج کیا جائے۔ تو اس کے بعد پھر جب میں فارغ ہوا یونیورسٹی سے تو اس کے بعد میں نے اپنا بزنس جو ہے وہ سیٹ اپ کیا میرپور میں، اور دیٹ واز وہ ایک انادر بڑی انٹرسٹنگ سٹوری ہے کہ وہ برے طریقے سے فلاپ ہو گیا، اور اس کے بعد پھر ہم نے دھیرے دھیرے یہ سوچا کہ جی اب کچھ اور کام کیا جائے، اور کس طرح کا کام کیا جائے۔ تو پھر آہستہ آہستہ ہم لوگوں کو یہ خیال آیا کہ آزاد کشمیر کے جو اپنے لوکل جو وسائل ہیں ان کو ترقی دے کے کوئی یہاں پہ کام شروع کیا جائے۔ تو ہمارے دماغ میں یہ بات آئی کہ ہم ہائیڈرو پاور کا جو پروجیکٹ جو کام ہے اس کے اوپر ہم کام کریں، یہ پروجیکٹس ہم لگائیں۔ تو یہ اپنی بجلی اور اپنا جو صنعت ہے، یہ آئیڈیا کس کا تھا؟ یہ بیسیکلی جو ہائیڈرو پاور کا آئیڈیا تھا یہ تو حاجی عزیز صاحب کا تھا، اور یہ جو کیپٹیو پاور کا آئیڈیا تھا یہ ذاتی طور پہ میرا تھا۔ آپ چیمبر آف کامرس کے چیئرمین بھی رہے، تو جب آپ چیمبر آف کامرس کے چیئرمین رہے تو اس دوران آپ نے پاکستان اور آزاد کشمیر کے لیے کون کون سے ایسے کارنامے انجام دیے ہیں؟ ہمیں یہ محسوس ہوا کہ بزنس کمیونٹی اور گورنمنٹ کے درمیان میں بہت گیپس ہیں، بہت سارے بزنس مین کے مسائل ہیں، پالیسیز درست نہیں ہیں حکومت کی، انویسٹمنٹ کے راستے میں بہت ساری مشکلات ہیں۔ تو اگر ہم ان کو برج کریں اس گیپ کو، اور ہم گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھیں، ان کے ساتھ بات کریں، تو آزاد کشمیر میں یہ جو انڈسٹریلائزیشن کا پروسیس ہے اس کو ہم زیادہ تیزی سے آگے اور زیادہ کامیابی سے آگے چلا سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے میں نے کام شروع کیا۔ تو جلد ہی ہمارے جو دوست تھے جو انہوں نے دیکھا ہمارے کام کرتے ہوئے، تو انہوں نے پھر مجھے نامینیٹ کیا، پھر ہمارا الیکشن ہوا، اور الیکشن میں آزاد کشمیر چیمبر آف کامرس کا پریزیڈنٹ بنا، اور پھر اس کے بعد مسلسل 4 ٹرمز جو ہیں وہ میں نے آزاد کشمیر چیمبر۔ میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے آزاد کشمیر میں یا پاکستان میں کارنامے کیا انجام دیے؟ جی میں بتاتا ہوں۔
اس کے بعد میں مسلسل نہیں وقفے سے میں 7 سال تک آزاد کشمیر چیمبر آف کامرس کا پریزیڈنٹ رہا. اس دوران میں حکومت پاکستان نے مجھے یہ ایک ذمہ داری سونپی کہ جب پرویز مشرف صاحب اور واجپئی صاحب کا دور تھا، اس کے بعد پھر ڈاکٹر منموہن سنگھ صاحب تھے، تو یہ طے پایا کہ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان جو کشمیر کا مسئلہ ہے، اس کے اوپر ٹریک 2 جو مذاکرات چل رہے تھے، اس کا ہم لوگوں کو ایک لحاظ سے ایک حصہ بنایا گیا. اور یہ جو بزنس کی جو لائن آف کنٹرول ہے، اس کو ہم نے لائن آف کامرس بنانے کا ایک مشن جو ہے وہ ہمیں سونپا گیا. تو میں آزاد کشمیر چیمبر آف کامرس کا ایک 22 رکنی ڈیلیگیشن لے کے 2008 میں سری نگر گیا، وہاں سے پھر جموں گیا. یہ وہ دور تھا جب جموں اور سری نگر کے درمیان امرناتھ یاترا کے ایشو پہ کافی بڑا تنازع چل رہا تھا، اور سری نگر سے ایک بہت بڑا قافلہ مظفر آباد کی طرف جب اپنا جلوس لے کے چلا تو رستے میں ہندوستانی فوجی نے اس کے اوپر فائرنگ کی، جس سے 15-16 لوگ وہاں پہ شہید ہو گئے، جس میں حریت رہنما شیخ عبدالعزیز بھی شامل تھے. تو یہ ہنگامہ بڑھتے بڑھتے پھر اس حد تک ہو گیا کہ جموں نے، چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ سری نگر اور جموں کے درمیان بانہال ٹنل کے تھرو ایک ہی رستہ ہے کہ جہاں سے تمام ان کی اشیاء ضروریات جو ہیں وہ آتی جاتی ہیں. تو جموں والوں نے، جو کہ ایک ہندو پاپولیٹڈ ایریا ہے، جو ویلی کے مسلمان ایریاز تھے، ان کے درمیان اس حد تک معاملات آ گئے کہ اکنامک بلاکڈ کی باتیں ہوئیں. تو وہاں بچوں کے لیے دودھ، میڈیسن اور جو کھانے پینے کی اشیاء تھیں، یہ بھی بہت کم ہوئی. تو اتفاق سے اس دور میں پھر جب ہندوستان کی گورنمنٹ بہت انڈر پریشر ہو گئی، کشمیر کے اندر جو سچویشن اتنی بوائلنگ تھی، تو اس وقت انہوں نے ہمیں کہا کہ آپ آئیں جی، تاکہ ہم مظفر آباد کی طرف سے بھی LOC کو ہم کھولیں، اور پونچھ، راولاکوٹ اور جموں کے درمیان جو بارڈر ہے اس کو بھی کھولیں، تاکہ کشمیری آر پار تجارت کر سکیں اور اس معاملے کو ٹھنڈا کیا جا سکے. تو ہم لوگ وہاں پہ گئے. ایک تو یہ کہ ہم نے یہ ٹریڈ شروع کروایا، دوسرا ہم نے جموں اور سری نگر والوں کے درمیان صلح صفائی کروا کے تمام معاملات بہت خوش اسلوبی سے حل کیے. تو اس کے نتیجے میں ہم تینوں ریجنز نے، یعنی جموں، ویلی اور آزاد کشمیر نے متفقہ طور پہ ایک جوائنٹ چیمبر آف کامرس بنایا. یہ جموں و کشمیر کا واحد ایک جوائنٹ انسٹیٹیوشن تھا جس کی ابتدا 2008 میں ہوئی، اور مجھے انہوں نے اس چیمبر کا پہلا پریزیڈنٹ منتخب کیا. اور میں 4 سال تک میں نے اس جوائنٹ چیمبر آف کامرس کو بھی، جو آزاد کشمیر اور مقبوضہ کشمیر کا ایک نمائندہ بزنس کمیونٹی کا ادارہ تھا، اس کو بھی ہیڈ کیا. اور اس دوران ہم مقبوضہ کشمیر کی گورنمنٹ، ہندوستان کی جو مختلف متعلقہ منسٹریز تھیں ان کے ساتھ، پاکستان کی جو متعلقہ منسٹریز تھیں جس میں فارن آفس تھا، جس میں ہماری منسٹری آف کامرس تھی، منسٹری آف ہماری جو انڈسٹریز تھی، ان کے ساتھ، اور ان کے جو کاؤنٹر پارٹس انڈیا میں اور کشمیر میں تھے LOC کے اکراس، تو وہاں پہ بھی ہم لوگ کرتے رہے. اس کا نیٹ ریزلٹ یہ ہوا کہ وہ لائن آف کنٹرول کے جہاں پہ گولیاں اور گولے ہمیشہ آتے جاتے تھے، وہاں ایک اکنامک ایکٹیویٹی شروع ہو گئی. روز کے شروع میں 40-50 ٹرک، بعد میں 200-200 250 ٹرک جو ہے ادھر سے پار جاتے رہے، پار سے ادھر آتے رہے. سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں لوگ اس کاروبار کے ساتھ ایسوسیٹ ہو گئے، ان کو روزگار مل گیا. اور آزاد کشمیر اور مقبوضہ کشمیر کے درمیان ایک زبردست ٹریڈ شروع ہوئی، اور یہ ٹریڈ 2008 سے لے کے تو آلموسٹ 2019 تک جاری رہی. آج سے 10 سال پہلے تک سردار عتیق صاحب کے ساتھ آپ رہے، ان کے ساتھ آپ کے ذاتی تعلقات بھی تھے. تو یہ بتائیں کہ آخر کیا وجہ بنی کہ ایک دم سے آپ نے ان کو چھوڑ دیا اور پھر تحریک انصاف جوائن کر لی؟ دیکھیے، سیاست میں ہمیشہ آپ ایک اپنا نقطہ نظر لے کے چلتے ہیں. ہم بہت عرصے تک، آپ سب کو پتہ ہے کہ ہمارے ہاں جیسے پاکستان میں مسلم لیگ کی ایک حیثیت ہے کہ ایک مدر پارٹی رہی ہے پاکستان کی، اس طرح آزاد کشمیر میں ہماری مدر پارٹی مسلم کانفرنس رہی ہے. مجاہد اول سردار محمد عبدالقیوم خان کی قیادت میں ہمارے علاقے میں، ہمارے آبا و اجداد میں ان کی قیادت میں جد و جہد کی، اور یہ جو علاقہ ہے، یہ جو خطہ ہے، یہ ہم نے آزاد کروایا. اس کے بعد بلا شرکت غیر مسلم کانفرنس جو ہے وہ آزاد کشمیر کے اوپر رول کرتی رہی بہت لمبے عرصے تک. اور اس دوران میں چونکہ یہ مسلم کانفرنس کے اوپر بات ہو رہی ہے، ہماری کچھ انڈر 19 کی ٹیم آج کل مختلف نام بگاڑ کے وہ مسلم کانفرنس کو مجرم کانفرنس اور پتہ کچھ اور کہہ رہی ہے. مجھے بڑے افسوس سے یہ بات کہنا پڑتی ہے کہ اس طرح کی زبان ہمیں استعمال نہیں کرنی چاہیے. اس لیے یہ وہی مسلم کانفرنس، جیسے میں نے ذکر کیا کہ ایک تو مجاہد اول کی قیادت میں مسلم کانفرنس نے یہ ایریا آزاد کرایا جہاں پہ آج ہم آزادی سے سانس لے رہے ہیں. ڈوگرا استبداد کو ہم نے یہاں سے بھگایا تھا. دوسری بات، اسی مسلم کانفرنس نے 19 جولائی 1947 کو قرارداد علاقے پاکستان منظور کی. آج PTI، آپ اور ہم سب لوگ جو ہیں، ہم
اس علاقے پاکستان کی جو قرارداد ہے اس کے اوپر پورے یقین اور ایمان کے ساتھ کھڑے ہیں، اور ہمارا یہ عقیدہ اور نظریہ ہے کہ جی کشمیر جو ہے اس کا مستقبل پاکستان ہی کے ساتھ وابستہ ہے۔ ہم امت مسلمہ کا یہ جو بر صغیر کی ہماری ایک ٹو نیشن تھیوری تھی، اس کا حصہ کل بھی تھے، آج بھی ہیں، اور انشاءاللہ پاکستان کے آرٹیکل 257 کے مطابق جب بھی موقع ملے گا تو آزاد کشمیر جو ہے وہ پاکستان کا حصہ بنے گا۔ تو اس لحاظ سے ہم لوگوں کا جو ہماری جو آباء و اجداد بھی تھے، پچھلی نسلیں بھی تھیں، ہم لوگ جو تھے ہم لوگ مسلم کانفرنس کے ساتھ رہے۔ ایک لمحے کے اوپر جب ہمیں یہ محسوس ہوا کہ مسلم کانفرنس کو بار بار مواقع ملنے کے باوجود ہمارے علاقے کی تقدیر اور قسمت بدل نہیں رہی، ہمارے ہاں سے اس وقت 20,000 کے قریب یونیورسٹیز اور کالجز سے نوجوان نکل رہے ہیں، ہر سال ڈگریاں لے کے فارغ ہو رہے ہیں، ان کے لیے روزگار کا کوئی بندوبست نہیں ہے۔ ہمارے ہاں جو سڑکوں، سکولوں، پانی کی حالات ہیں، بجلی کے حالات ہیں، انتہائی دگرگوں ہیں، انتہائی خراب ہیں۔ آئے روز آپ لوگ بھی اس کو رپورٹ کرتے ہیں اور ہم اپنے حلقے میں دیکھتے ہیں۔ انفارچونیٹلی آزاد کشمیر کا جو غربی باغ اللہ 14 جس کو ابھی ہم کہتے ہیں، یہ آزاد کشمیر کے پسماندہ ترین علاقوں میں سے ایک رہ گیا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ اگر آپ میرپور جائیں، کوٹلی جائیں، نکیال جو بڑا دور دراز ہمارا بارڈر کے ساتھ LOC کے ساتھ لگنے والا خطہ ہے، وہاں پہ اگر آپ ترقی دیکھیں، پھر آپ مظفر آباد راولہ کوٹ میں دیکھیں، تو ہم سے وہ یہ سارے علاقے بہت آگے نکل گئے ہیں۔ اس ایریے میں ہمارے ہاں صدر ریاست بھی بنے، وزرائے اعظم بھی بنے، ایڈوائزرز بھی بنے، منسٹرز بھی بنے، سب کچھ ہمارے حلقے میں آیا، لیکن اگر نہیں آئی تو ترقی اور خوشحالی نہیں آئی۔ ہمارا حلقہ جو ایک طرف نالہ مال اور دوسری طرف دریائے جہلم کے درمیان میں واقع ہے، اس کو ہم آج دن تک 72 سالوں میں پانی کی سہولت نہیں مہیا کر سکے، اور ہماری جو خواتین ہیں وہ اتنی مشکل سے پانی بھر بھر کے لاتی ہیں۔ سارا جو علاقہ کانڈی ہے، کوہالہ سے لے کے تو ارجہ تک کوئی زچہ بچہ سینٹر نہیں ہے، اور ہماری مائیں اور بہنیں جو ہیں وہ زچگی کے دوران میں کتنی کی جو ہے وہ اموات واقع ہو جاتی ہیں، اور کتنی جو ہے رستے میں ان کے بچے مر جاتے ہیں۔ سو یہ جو بنیادی سہولیات تھیں، ہم نے بہت کوشش کی کہ مسلم کانفرنس کو جب اقتدار ملے تو ہم یہ ساری چیزیں وہاں پہ سیٹ اپ کر سکیں، یہ فیسلٹیز۔ دھیر کوٹ ایک تحصیل ہیڈ کوارٹر ہے، وہاں پہ ہاسپٹل بنے ہوئے اب 10-12 سال ہو گئے ہیں، اور وہاں پہ ابھی تک سٹاف کی اپائنٹمنٹ نہیں ہو رہی۔ جو مشینری فارنرز نے، جو امریکنز NGOز نے وہ ہاسپٹل بنایا تھا، انہوں نے بڑی اسٹیٹ آف دی آرٹ وہاں پہ مشینری لائی تھی، وہ بھی سنائے نکال کے بیچ دی گئی ہے۔ سو بات یہ ہے کہ جب لوگوں کو آپ نہیں پوچھیں گے، ان کے مسئلے حل نہیں کریں گے، ہمارے علاقے کے جو باقی چیزیں ہیں ان کو جب آپ نہیں دیں۔ اور پھر ایک اور بات، آزاد کشمیر میں پچھلے 15 سال سے 3 پارٹیز کی حکومت رہی۔ پہلے مسلم کانفرنس نے 5 سال کم و بیش 5 سال حکومت کی، اس کے بعد 5 سال پیپلز پارٹی کو ملے، اس کے بعد 5 سال جو ہیں وہ ابھی مسلم لیگ نون کو ملے ہیں۔ ان 15 سالوں میں ایوریج ہر سال آزاد کشمیر کو 15 ارب کا 15 ارب سے زیادہ، اب آج کل تو 25 ارب سے زیادہ کا ترقیاتی بجٹ ہے، ہم اگر 15 ارب بھی کر لیں تو بھی یہ 15 سالوں میں 225 ارب روپیہ بنتا ہے جو آزاد کشمیر میں ڈیولپمنٹ کے کاموں میں خرچ ہوا ہے۔ اگر آپ آزاد کشمیر کے 28 حلقوں میں اپنا اگر اس کو ڈیوائڈ کر کے دیکھیں تو کوئی 20 سے 25 ارب ہمارا بھی حصہ بنتا تھا غربی باغ کا، اور 20 سے 25 ارب اگر انویسٹ ہو جاتا غربی باغ کے اندر تو غربی باغ اس وقت آزاد کشمیر کے خوشحال ترین اور زبردست انفراسٹرکچر والے علاقوں میں شامل ہوتا۔ انفارچونیٹلی یہ نہیں ہو سکا۔ سو یہ ریزنز تھیں مسلم کانفرنس سے الگ ہونے کی۔ مہدی لطیف خلیق صاحب کی شمولیت کے بعد غربی باغ میں PTI کو اچھا خاصا بوسٹ ملا ہے۔ اب آپ آج کل ان کے ساتھ سیاسی سرگرمیوں میں بھی نظر آ رہے ہیں، تو کیا یہ مہدی لطیف خلیق صاحب کے ٹکٹ کے حصول کی آپ راہ ہموار کر رہے ہیں، یا کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارا جو ایک پولیٹیکل اسٹرینتھ کا شو ہے وہ ہم 14 نومبر کو کرنے جا رہے ہیں، جس میں ہم لوگوں کو یہ بات بتانا چاہ رہے ہیں کہ جی ہماری پارٹی کو عوامی حمایت حاصل ہے، اور لوگ جو ہیں وہ اب اس بات کے اوپر تیار ہو رہے ہیں کہ وہ اپنے اس حلقے میں تبدیلی چاہتے ہیں، اور اس پرپز کے لیے ہم میجر صاحب کو بھرپور سپورٹ کر رہے ہیں کہ جی وہ اپنا یہ کامیابی کے ساتھ اپنا پاور شو کریں وہاں پہ۔ مہنگائی کی وجہ سے پاکستان میں جو PTI کی گورنمنٹ سے اچھے خاصے لوگ بلکہ اکثریت مایوس ہو چکی ہے، تو اس کا اثر آمدہ الیکشن میں آزاد کشمیر میں بھی پڑے گا۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ
اپنے لوگوں کو آزاد کشمیر میں یہ اس قائل کر سکیں گے اپنی جماعت کے لیے یا ووٹنگ کے لیے؟ دیکھیے بالکل، ایک تو آپ یہ بات سمجھیے کہ یہ جو مہنگائی ہے یہ ایک انٹرنیشنل ساری دنیا میں اس وقت مہنگائی ہو گئی ہے، یہ ایک انٹرنیشنل فینومینا ہے، ہم بھی اس کا حصہ ہیں۔ لیکن ایشیا میں سب سے زیادہ مہنگائی پاکستان میں ہے۔ میرا خیال ہے اگر آپ دیکھیں تو ہندوستان کی اکانومی اس وقت کو مائنس جو ان کی جی ڈی پی ہے وہ -30 سے نیچے چلی گئی ہے۔ ان کے ہاں بھی مہنگائی ہے، ہمارے باقی پڑوسی ملکوں میں بھی۔ خیر میں اس بات کو چھوڑیں، ہم اس بات کو اس کا موازنہ کیا کرنا، یہ بات بالکل صحیح ہے کہ مہنگائی ہے، لیکن میں یہ بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ لوگوں کو یہ بھی پتہ لگنا چاہیے کہ یہ مہنگائی کیوں ہے۔ کوئی گھر جب لٹ جاتا ہے یا کوئی دکان جب اس میں چوری ڈاکہ پڑ جاتا ہے اور وہ بیٹھ جاتی ہے، تو ہم چھوٹے چھوٹے کاروبار کرتے ہیں تو ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں 5 سال لگ جاتے ہیں واپس اس دکان کو واپس بحال کرنے میں یا اس گھر کو واپس بحال کرنے میں۔ اور یہ جو درمیان کا حصہ، میں جو خود بزنس مین ہوں اور میں بہت اونچ نیچ سے گزرا ہوں، تو مجھے اندازہ ہے کہ بعض وقت تو ایسے آتے ہیں کہ آپ کی جیب میں پیٹرول ڈیزل ڈالنے کے لیے گاڑی میں پیسے نہیں ہوتے۔ اس طرح کی کیفیت سے بھی آپ گزرتے ہیں۔ آپ کتنی دفعہ ایسے ہوا میری زندگی میں کہ میں لوگوں کی شادی میں اس لیے نہیں جا سکا کہ میرے پاس شاید سلامی کے لیے پیسے نہیں تھے، تو میں ان کی وہ شادی کا فنکشن اسکپ کیا۔ سو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے وہ پولیٹیشین جنہوں نے اس ملک کو بے دردی سے لوٹا، جو پروجیکٹ 50 کروڑ کا تھا وہ 2 ارب کا بنایا، 1.5 ارب وہاں سے اپنا کک بیک نکالا، وہ فورن بینکس میں رکھا، وہاں پراپرٹیز لیں، آج وہاں جا کے عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ وہ کی وجہ سے ہوا ہے اور ملک میں مہنگائی ان کی وجہ سے ہے۔ اب ہمارے جو غریب لوگ ہیں ان کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی، وہ یہ سوچتے ہیں کہ عمران خان کے آنے کی وجہ سے یہ مہنگائی ہوئی ہے۔ دوسری بات میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ مہنگائی کا جو مشکل وقت تھا کرونا کی وجہ سے، اس کے بعد انفارچونیٹلی پاکستان کے اندر بڑا زبردست سیلاب آ گیا، اس کی وجہ سے ہمارے ہاں سبزیوں کے جو کھیت تھے اور جو دالوں کے تھے، وہاں پہ سیلاب کی وجہ سے وہ فصلیں ہماری تباہ ہو گئی ہیں، اس کی وجہ سے وقتی طور پہ یہ بحران ہے۔ اچھا، اگر ساری اپوزیشن مل کر مشترکہ امیدوار لانے کی کوشش کرتی ہے تو کیا تحریک انصاف اس کے ساتھ دے گی؟ دیکھیں، تحریک انصاف کا موقف تو بڑا واضح ہے۔ ہم نے یہ کہا ہے کہ ہم کسی کے ساتھ اتحاد نہیں کریں گے، ہم اپنے بینر، اپنے جھنڈے اور اپنے منشور کے تحت الیکشن لڑیں گے، اور اس میں اگر باقی پارٹیز آنا چاہ رہی ہیں اور ہمارے ساتھ شامل ہونا چاہ رہی ہیں تو موسٹ ویلکم، ہم ان کو بالکل دیدہ دل فرشراہ کیے بیٹھے ہیں، وہ آئیں اور ہمارے ساتھ ملیں اور الیکشن لڑیں۔ اچھا، وفاقی حکومت کی طرف سے گلگت بلتستان کو عبوری صوبے کا درجہ دے دیا گیا ہے، تو اس فیصلے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے، جو کشمیر کی موجودہ صورتحال ہے، پچھلے 72 سال سے گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کی کسی حد تک ترقی، لیکن گلگت بلتستان کی زیادہ تر ترقی جو ہے وہ ان ہولڈ تھی، یعنی وہ رکی ہوئی تھی۔ وہاں پہ کوئی بڑے پیمانے پہ ترقیاتی پروگرام نہیں ہو رہے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہاں سے پاکستان کی جو قومی اسمبلی ہے وہاں پہ کوئی نمائندگی نہیں تھی، سینٹ میں کوئی نمائندگی نہیں تھی۔ پھر وہ چونکہ مرکز سے اور ہمارے جو مین سٹیز سے وہاں سے دور ایک بارڈر ایریا ہے ہمارا، وہاں پہ انفراسٹرکچر انتہائی پور ہے، وہاں پہ بجلی کی ٹرانسمیشن لائنز ہم اپنے جو مین گریڈ اسٹیشن سے وہاں تک ابھی تک نہیں لے کے جا سکے۔ اور ہزار طرح کی ان وہاں کے لوگوں کے مسئلے مسائل تھے جو اتنے عرصے سے حل نہیں ہوئے۔ سوری، میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں۔ یہ بات ٹھیک ہے کہ وفاقی حکومت کہہ رہی ہے کہ ان کی محرومیاں ختم کرنے کے لیے ایسا کیا گیا، لیکن کیا یہ مسئلہ کشمیر کو اس سے متاثر نہیں ہوگا؟ مسئلہ کشمیر، جی، پہلی بات یہ ہے کہ اس کو ایک عبوری صوبے کا درجہ دیا جا رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بڑا کلیئرلی اس بل کا حصہ بنایا جا رہا ہے کہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے کشمیر کے ایشو کے جو ڈائنمکس ہیں ان پہ کوئی کمپرومائز کیے بغیر جو ہے اس کو ایک عبوری صوبے کا درجہ دیا جا رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں کے ساتھ بہت عرصے سے ایک ظلم اور ناانصافی تھی۔ پاکستان میں جب کیپٹل کراچی سے اسلام آباد شفٹ ہوا تو اس کے ایک بینیفیشری آزاد کشمیر بھی رہا کہ ہمارے ہاں ذرا ترقی کا سفر جو ہے وہ زیادہ تیزی سے شروع ہوا ہے، اور لیکن گلگت بلتستان کو اگر آپ دیکھیں تو وہ آزاد کشمیر کے پسماندہ ترین ایریے سے بھی زیادہ پسماندہ ہے۔ تو لہٰذا میرا خیال ہے کہ اب یہ مناسب وقت تھا کہ چونکہ سی پیک وہاں سے گزرتا ہے اور اسٹریٹجیکلی اس خطے کی ایک بڑی اہمیت ہے ہم سب کے لیے، تو اگر ان لوگوں کو ان کا رائٹ ملتا ہے تو ہمیں ان کی سپورٹ کرنی چاہیے بجائے اس وقت